الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ یہ آیت مبارکہ کہاں پلیسڈ ہے قرآن شریف میں۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 201 ہے، ربنا آتینا، اور 195 سے آیت نمبر 195 196 سے حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، حج کے احکام بتائے جا رہے ہیں، حج کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا ہے، حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کے ارکان کے بارے میں، حج کے احکام میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کرو۔ اصل میں دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ حج ادا کرنے کے بعد اور مکہ مکرمہ میں جمع ہونے کے بعد اپنے نسب کے بارے میں بات کرتے تھے کہ میرے والد یہ تھے، انہوں نے یہ کام کیے، ہمارے دادا یہ تھے، ہم یہ خاندان سے ہیں، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو کلام پاک میں اس سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، حج ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، ہے نا۔ اب مقدس عبادت، پھر مقدس مقام پر ہم کھڑے ہیں تو ہمیں مانگنا کیا چاہیے، دعا کیا مانگنی چاہیے، یہ کلام پاک میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، مَن يَقُولُ کو کہتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں دے دے، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں مقدس مقامات میں جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہمیں آخرت کے لیے بھی مانگنا ہے، اور مومن جو ہے وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا۔ تو لوگوں میں کچھ وہ ہے جو یوں کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو اب مانگنا کیا چاہیے وہ ہمیں آیت نمبر 201 میں تعلیم دیا گیا، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے۔ دنیا کے ساتھ جب بھی دنیاوی سوال کرے آخرت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ترتیب کو دیکھیے کہ حج ہم نے ادا کیے، مقدس مقام پر ہم ہیں کہ ہمیں ہماری دعائیں وہاں قبول ہونی ہے، تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے یہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ اچھا، ساتھ میں ایک بات عرض کرتے چلو، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں جو طواف کے اندر جو دعا ہے، پہلے پھیرے میں، دوسرے پھیرے میں، تیسرے پھیرے میں، یا سعی کی جو دعا ہے، عرفات کی جو دعا ہے، سب جگہوں پر آپ کو یہ دعا ضرور ملے گی، علماء نے یہ دعا ضرور لکھے ہوئے،
لاسٹ میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کی تمام بھلائی مانگ لی ہے، آخرت کی تمام بھلائی مانگ لی ہے، عذاب نار کے شر سے ہم نے اللہ کی پناہ لے لی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا جبھی تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرے، ان آیتوں کا مغز یہی ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی